بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، روحانی اذکار کے سلسلے میں آج ہم نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک دعا اور ایک ادا اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا مسلمان کی زندگی کا ایک اہم ترین جز اور حصہ ہے اور اس کو عبادت کہا گیا۔ الدعاء هو العبادہ، اور دوسری روایت میں ہے الدعاء مخ العبادہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے، روح ہے۔ تو دعا بندے کو رب سے جوڑتی ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت اور محبوبیت عطا کرتی ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی ہے، دعا کا حکم دیا گیا ہے بار بار قرآن پاک میں، احادیث میں، اور اس پر پھر ایک پورا نظام ہمارے دین میں وضع کر کے دیا گیا ہے۔ اذکار، دعائیں، یہ سب اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ دعا ذکر بھی ہے اور ذکر دعا بھی ہے۔ چونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ذکر کوئی اور چیز ہے اور دعا کوئی اور چیز ہے۔ ایک حدیث پاک آپ ذرا دیکھیے، حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ امام منذری اس کو لائیں ترغیب و ترہیب میں، حدیث نمبر 2446 ہے، اور امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر کے اندر اور معجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے اسناد حسن کے ساتھ۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 10 صفحہ 157 پہ، اور اس کی اسناد کو حسن قرار دیا۔ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ من دعا بہؤلاء الکلمات الخمس لم یسأل اللہ شیئا الا عطاہ، جو شخص ان 5 کلمات کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے گا تو فرمائے وہ جو مانگے گا، جو چیز مانگے گا، اللہ اس کو عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب ان سب کو ہم تو اذکار سمجھتے ہیں، ہم تو اسے دعا سمجھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیم دی ہے، اصل میں آج میں جو خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس رب سے میں دعا مانگ رہا ہوں اس کو پسند کیا ہے، کون سا طریقہ اس کو محبوب ہے کہ اس طریقے سے اس سے مانگا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج سنن ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ اس میں آپ کو وہ ایک پورا نظام اور پورا وہ جامعیت کے ساتھ وہ کیفیت نظر آ رہی ہے، یعنی یہ حدیث قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، ادائیں بھی ہیں، اور بندے کی اپنے رب سے محبت کی کیفیت بھی ہے۔ تو ام المومنین فرما رہی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا آپ دعا کیسے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکھیے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس ادا، انداز اور رنگ میں اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اور حکم دے دیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اس کا کہ جب بھی رب سے دعا کرنی ہے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور یہ ویسے بھی اصول، ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ آداب میں سے ہے کہ منگتا جو سائل ہے وہ سخی کو دعائیں دیتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، اس کی عظمت و شان نہ بھی ہو تو بھی بیان کرتا ہے، تو جہاں ہو ہی عظمت و شان۔ تو آقا کریم علیہ السلام دعا کیسے کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت بہ اجبت۔ اے اللہ، میں تیرے اس پاک، طیب، طاہر، بابرکت اور محبوب نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور مانگتا ہوں کہ جب اس اسم کے ساتھ تجھ سے مانگا جائے تو تو قبول فرما لیتا ہے، اور جب اس اسم کے ساتھ
دعا کی جائے اور سوال کیا جائے تو تو عطا فرما دیتا، اور جب اس اسم سے اور ان اسماء سے تجھ سے رحمت طلب کی جائے تو تو رحمت فرماتا ہے، اور جب ان اسماء اور ان ناموں سے مولا کریم تجھ سے آسانی طلب کی جائے، مشکلات کا حل طلب کیا جائے تو تو مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو ان اللہ قد دلنی علی الاسم الذی اذا دعی بہ اجاب، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ نے مجھے وہ اسم سکھایا ہے کہ اس کے ساتھ اگر اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے؟ تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ فعلمنیہ، حضور یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ مجھے سکھا دیجئے۔ تو فرمایا انہ لا ینبغی لک یا عائشہ، فرمایا عائشہ تیرے لیے وہ مناسب نہیں۔ تو کہتی ہے میں حیران و پریشان ہو گئی اور تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا گلے کو کھنکارا، فتنحیت وجلست، سا تھوڑی دیر ہٹ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا فرما دیا، ظاہرہ پیار تھا، محبت تھی، لاڈ تھا، اور توقع یہ نہیں تھی۔ تو تھوڑی دیر وقفہ دیا، کہتی ہیں ثم قمت فقبلت راسہ، میں پھر اٹھی، صدق طلب یہ تھی، شدت طلب یہ تھی، اپنے رب سے محبت کا، ذکر کا، دعا کا اور اس کے اسماء کی طلب کا عالم یہ تھا۔ پھر اٹھی اور آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، سر انور کو چوما، اور پھر عرض کیا کہ حضور وہ مجھے سکھا دیجئے وہ والا اسم۔ پھر وہی فرمایا انہ لا ینبغی لک یا عائشہ ان اعلمک، یا عائشہ تیرے لیے وہ مناسب نہیں کہ میں تجھے وہ سکھاؤں، ان اعلمک، انہ لا ینبغی ان تسألی بہ شیئا للدنیا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ان اسماء کے ذریعے کوئی دنیاوی چیز مانگ لو۔ یہ بھی تعلیم ہے، یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ رب کے قرب کے مقام پر رب سے گھٹیا چیزیں نہیں مانگنی، رب اعلیٰ سے اعلیٰ چیز طلب کرنی ہے جب سوال کرنا ہے۔ تو یہ بھی شعور اور یہ بھی تمیز ہونی چاہیے سائل میں اور منگتے میں۔ تو کہتی ہیں میں پھر اٹھی، وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی، ثم صلیت رکعتین فقلت، پھر میں نے عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے انداز، اپنی طلب و کیفیت میں، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن، اے میرے اللہ، اے رب میں تجھے پکارتی ہوں اللہ کہہ کر، میں تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، وادعوک البر الرحیم، پھر میں تیرے اسم بر سے، نیکی والا، بھلائی والا، برکت والا، اور تیرے اسم رحیم سے تجھے پکارتی ہوں، اور پھر وادعوک باسمائک الحسنی کلہا، اللہ تیرے سارے اسماء حسنی سے تجھے پکارتی ہوں، ما علمت منہا وما لم اعلم، میں اس میں جو جانتی ہوں ان سے بھی پکارتی ہوں، جو مجھے نہیں آتے، یاد نہیں ہیں، میرے علم میں نہیں ہیں، ان سے بھی تجھے پکارتی ہوں، ان تغفر لی وترحمنی، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ قالت، کہتی ہیں فاستضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، میرے آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری اس ادا کو اور کیفیت کو دیکھا تو آپ مسکرا اٹھے اور فرمایا انہ لفی الاسماء التی دعوت بہا، فرمایا عائشہ وہ جو تو اسماء مانگ رہی تھی اور اسم اعظم پوچھ رہی تھی نا، وہ انہی اسماء میں چھپا ہوا ہے جس سے تو دعا مانگ رہی ہے۔ یہ طلب دیکھیے امہات المومنین میں، صحابہ کرام میں علیہم رضوان، اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت اور سنت اور ادا، تو ان چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمیں اپنے رب سے تعلق کا شعور ملے گا کہ کیسے کیسے اسماء سے دعا کوئی رسم نہیں ہے، دعا کو جب عبادت کی طرح کریں گے تو پھر اس کی برکات اور کیفیات اور طرح سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو احادیث کے حوالے سے آپ دیکھیے الافادات الحدیثیہ میں جائیے تو وہاں پر بھی حدیث کی معنویت کے حوالے سے بھی ہمیں یہ احادیث فائدہ دے رہی ہیں، اور پھر آپ اسلام کے روحانی اذکار کے نظام میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہاں سے وہ عملی رہنمائی مل رہی ہے کہ اگر آپ اس طریقے حمد و ثنا سے اور ساتھ درود پاک کو شامل کریں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے تو پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دعا کے صلے میں آپ کو دنیا اور آخرت کی برکات نصیب نہ ہوں۔
رب کریم ہمیں اس عظیم دعا اور عبادت کے اس مغز کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔